اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 71 سورۃ النور ترتیبی لحاظ سے 71 سورت ہے، آیات 28، پیراگراف 5۔ پہلا پیراگراف حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید و استغفار، دوسرا پیراگراف حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں، تیسرا پیراگراف حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد، چوتھا پیراگراف قوم نوح علیہ السلام پر اللہ کا عذاب، حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں، پانچواں پیراگراف حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں اور بد دعائیں۔ مرکزی مضمون: رات دن توحید و آخرت کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے، لوگوں کو استغفار کی طرف مائل کر کے دنیاوی اور اخروی عذاب اور ہلاکت سے متنبع اور خبردار کیا جانا چاہیے، یہی کار پیغمبری ہے۔ زمانہ نزول سورۃ نوح بھی غالباً ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی کے بعد غالباً 5 نبوی کے اواخر میں نازل ہوئی، جب مخالفت میں شدت آ گئی تھی۔ اس صورت میں دعوت کے اس مرحلے میں 9 مسلم صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو حضرت نوح علیہ السلام کی طویل دعوت زندگی سے صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی ہے، اور قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ دعوت توحید و استغفار کو مسترد کرنے کی صورت میں قوم نوح کی طرح انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ نوح کا کتابی ربط: پچھلی سورت معارج میں قیامت کے مناظر بیان کیے گئے تھے اور بخیل انسان کا اخروی انجام بیان کیا گیا تھا۔ استبدال قوم دنیاوی عذاب کی دھمکی دی گئی تھی۔ یہاں اس سورۃ نوح میں دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اگلی سورت الجن میں ان سعید روحوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اپنے ہم جنس جنات میں جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا تھا۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ نوح میں دعوت و تبلیغ کے آداب بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے گی اور پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شب و روز دی جائے گی۔ ہمہ وقتی فریضہ ہے، دعوت سری بھی ہو اور جہری بھی ہو۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ گناہ کے کام کون سے ہیں اور پھر انہیں دعوت استغفار دی جائے۔ دعوت کے متعلق وضاحت کی گئی ہے کہ یہ توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ قوم کے انذار، وارننگ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ سورۃ نوح میں دعوت استغفار: اس سورت میں قوم کو ان کے گناہوں کا احساس دلا کر انہیں استغفار کی دعوت بھی دی گئی ہے اور استغفار کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ استغفار آیت 10 اور مغفرت آیت 4، 6، 88 کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت کی دعائیں اور بد دعائیں: اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں نقل کی گئی ہیں اور 950 برس کی دعوت و تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وحی کے بعد اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعائیں بھی نقل کی گئی ہیں۔ قوم نوح کو دعوت اطاعت اور ان کی نافرمانی: دعوت اطاعت دی گئی اطیعون آیت 3، لیکن قوم کی نافرمانی رنگ لائی انہم عصونی آیت 21۔ سورۃ نوح میں 2 قسم کی قیادت کا تذکرہ ہے، دونوں کی پیروی کا انجام بھی مختلف تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صالحہ قیادت نے دعوت استغفار دی، جس کے نتیجے میں اموال و اولاد میں اضافہ ممکن تھا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ آیت 12۔ قوم نوح علیہ السلام نے لیکن اس مشرک کی قیادت کی پیروی کی جس سے ان کی اموال و اولاد میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ خسارے میں اضافہ ہوا۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا آیت 21۔ سورۃ نوح کا نظم جلی: سورۃ نوح 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 4۔ پہلے پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید و استغفار کی وضاحت کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور عذاب سے خبردار کیا۔ ان کی دعوت کے 4 نکات تھے: اللہ کی بندگی کرو، اعبدوا اللہ، 2 اللہ ہی سے ڈرو، واتقوہ، اور میری اطاعت کرو، وآطیعون۔ آیت 3، 4 استغفار کرو، استغفروا ربکم، تم میں مزید مہلت مل جائے گی۔ استغفار کرنے پر اللہ گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کی وضاحت کی گئی۔ معلق وہ چیز ہوتی ہے جو لٹک رہی ہے، کسی بھی وقت آپ کے اوپر گرنے والی ہے۔
تقدیر معلق دعا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں بدل سکتی ہے، جبکہ تقدیر مبرم میں اٹل فیصلہ ہوا ہے کہ انسان اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرے گا یا غلط۔ تقدیر معلق کا ذکر وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کے الفاظ سے اور تقدیر مبرم کا ذکر إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ کے الفاظ سے ہوا۔ آیات 5 تا 20 دوسرے پیراگراف میں آداب و دعوت بتائے گئے اور توحید و آخرت کے دلائل پیش کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیوں کی روشنی میں آداب دعوت بتائے گئے اور توحید و آخرت کے دلائل پیش کیے گئے۔ دعوت ایک ہمہ وقتی فل ٹائم کام ہے۔ جس طرح سانس لینے میں ہمیں کوئی ٹائم نہیں چاہیے ہوتا، شب و روز جاری رہنا چاہیے۔ موقع اور محل کے اعتبار سے دعوت جہری بھی ہو سکتی ہے اور اعلانیہ بھی ہو سکتی ہے اور سری بھی۔ آیات 8 اور 9 استغفار کے 5 دنیاوی فائدے بیان کیے گئے۔ نمبر 1، بارشیں ہوں گی، مال میں اضافہ ہوگا، بیٹے عطا کیے جائیں گے، باغات اور نہریں ملیں گی۔ آیت 12، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے توحید اور آخرت کے دلائل پیش کیے گئے۔ آیت 15، اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد سے بڑے اہتمام کے ساتھ زمین سے پیدا کیا ہے، وہی پھر زمین میں لوٹائے گا اور وہی زمین سے دوبارہ برآمد کرے گا۔ آیت 18، آیات 21 تا 24 تیسرے پیراگراف میں مشرک قوم نوح علیہ السلام کے خلاف فرد جرم بیان کر کے نوح علیہ السلام کی فریاد نقل کی گئی۔ 950 سال 950 سال دعوت کے باوجود قوم نوح اپنے 5 بتوں ودّا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئی۔ قوم کے مشرک سرداروں اور لیڈروں نے بڑے مکر کا جال پھیلایا۔ آیت 22، حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی بد دعا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ظالموں کی گمراہی میں اضافہ فرما۔ آیت 24، آیت 25 چوتھے پیراگراف میں قوم نوح پر اللہ کے عذاب کی تفصیل بیان کی گئی۔ قوم نوح پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نزول عذاب ہوا اور انہیں عذاب قبر سے بھی دوچار کیا جا رہا ہے۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے اور آگ کے عذاب میں عذاب قبر میں جھونک دیے گئے اور پھر عذاب الہی سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ آیت 25، آیات 26 تا 28 پانچویں اور آخری پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں اور بد دعائیں نقل کی گئیں۔ نوح علیہ السلام کی دوسری بد دعا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ آیت 26، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گی اور ان کی نسل سے جو پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ آیت 27، دعائے نوح ربی اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو، تمام مومنین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو بخش دے۔ آیت 28، حضرت نوح علیہ السلام کی تیسری بد دعا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ آیت 28، مرکزی مضمون، رات دن توحید و آخرت کی دعوت و تبلیغ کا کام صبر و استقامت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ لوگوں کو استغفار کی طرف مائل کر کے دنیاوی اور اخروی عذاب ہلاکت سے متنبع اور خبردار کیا جانا ضروری ہے، یہی کار پیغمبری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآنی صورتوں کا نظم جلی، یہ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں خلیل الرحمن چشتی، یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے جنہوں نے پوری صورتوں کا 114 صورتوں کا نظم جلی کا معنی ہے واضح احکامات جو اس صورت کے اندر ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے، تو ہر کوئی بک نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ کی توفیق سے مجھے بھی یہ کتاب گفٹ ملی اور میں نے جب اس کو پڑھا تھوڑا سا تو مجھے لگا کہ یہ تو ہر کسی کو یہ چیز پہنچنی چاہیے۔ تو خدا را آپ جب کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو آپ لائک کرتے ہیں اور اپنی کچھ رائے دیتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس پہ اپنی رائے دینا بالکل نہ بھولیں اور اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو اپنے دوستوں، اپنی ملنے والوں، اپنے رشتہ داروں پر شیئر کریں
تاکہ یہ قرآن کا پیغام ہر گھر میں پہنچ جائے۔ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کام کو لے کے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خواہ وہ ایک آیت ہی ہو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اللہ کرے ہم اس بات کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں کہی، ہم اس کے مصداق بن جائیں۔ آمین۔